یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 4. 19th of September 1991, was in downtown Jamakhana of Vancouver on the visit of Maulana Azhar Imam in East Africa. Ya limadad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قيامة. جی چندوں نے سورج پون نے پانی مارا گرسم تول نہ کوئی ایک جیو جی جیرے بھائی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. میری آج کی جو آج ہے مولانا حضرت امام کی ایسٹ افریقہ کے اندر جو پدرامنی ہوئی اس کی بابت میں مجھے ریکویسٹ آئی اور میں اس کے اوپر آپ کو روشنی ڈالوں گا. مومنو، اس وقت دنیا کے اندر اسلام کے اندر جو 73 سیکٹس ہیں اس میں ہمارا ایک اکیلا سیکٹ ایسا ہے کہ جو خدا کے دیدار کا طلبگار ہے. دیدار کی دو صفتیں ہیں، ایک تو باطنی دیدار ہے اور ایک ظاہری دیدار ہے. ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ظاہری دیدار کو سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ان لوگوں کے اندر اس بات کی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. مگر تقریباً 23-24 جو صوفیہ سیکٹس ہیں ان لوگوں کے اندر دیدار کی کانسیپٹ ہے، مگر وہ ظاہری دیدار کو نہیں اتنا سمجھتے، مگر باطنی دیدار کے لیے طلبگار ہیں. اگر ہم اپنا مذہب دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دیدار کی کانسیپٹ چلی آتی ہے. خدا تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اس کو خلق کیا، لیکن بہت سے لوگوں کی اور عام طور پہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کی یہ جو خیالی دنیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا اور اس میں پھونک مار کے اس کو زندہ کیا. خدا قادر مطلق ہے، سرو شکتیمان ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، آل مائٹی ہے. وہ چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی بڑائی نہیں. مگر خدا نے اس طرح حضرت آدم کا پتلا مٹی سے بنا کے اور پھر پھونک مار کے اس کو زندہ کیا. یہ ظاہری چیز عقل میں نہیں آتی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمان کیا ہے، قرآن پاک اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ خدا نے ہر شے کو اپنی حکمت سے بنایا اور ایوالو کر کے بنایا. ہمارے گنان کے اندر ایک ایسا گنان ہے کہ جس کے اندر یہ کانسیپٹ ہے شبدوں کے حساب سے، لیکن ہمیشہ جو علم ہے اس کے اندر ہمیں جھانکنا چاہیے. اگر ہم اس صدر دین کا یہ گنان کہ چندو سورج پون پانی میرے ستگر گرنل یہ سامنے کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا گرسم تولنا کوئی اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی حقیقت نہیں، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے تولنا کسی چیز کو وزن کرنے کا ہے. اب یہ چیز کے چاند سورج کو ہم پکڑ کے اور گرو کو ایک پلڑے میں بٹھا کے ہم اس کو تولیں، یہ مقصد نہیں ہے اس بات کا. یہاں تول کا مطلب ایکویلٹی ہے.
کہ چاند، سورج، پون، پانی، جو کچھ بھی یہ نیچرل فورسز ہیں، یہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں، یہ جو نیچرل ایجنسیز ہیں، ان کی میرے گرو کے سامنے کوئی حقیقت نہیں. میں ایک چیز اور آپ کو جنانوں کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ میں سے ایسے بہت سے بھائی بہن ہیں کہ جو جنان بولتے ہیں، جنان کا شوق ہے. ہمارا گرو کون؟ کہ پیر، یعنی پیر صدر الدین، پیر حسن کبیر دین، پیر شمس. ہمارا حاضر امام بھی ہمارا 50واں پیر ہے. ہمارا گرو پیر ہے، لیکن حضرت امام پیر کا گرو ہے. اس لیے بہت سے جنانوں کے اندر، خصوصی طور پہ پیر صدر الدین کے جنانوں کے اندر ایسی بہت سی باتیں آئی ہیں کہ جہاں حضرت امام کو پیر نے اپنے گرو کے طور پہ سمبودا ہے. سخی خالق خلقن ہار تینے لئی تاریا جی، پیر صدر دن نی پکڑی باں بھو ساگر اتاریا جی. اب جنان بولنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ پیر صدر دین نے پکڑی باں. کس کی باں پکڑی؟ پیر صدر دین نے ہماری باں پکڑی. مگر ہمارا تو ذکر ہے ہی نہیں پاس میں. پاس میں تو یہ ہے کہ وہ خالق خلقنہار جو کریٹر ہے، اس نے میرے اوپر رحمت کر کے مجھے تار دیا. یہ پیر صدر دین کہتے ہیں حضرت امام کے لیے کہ پیر صدر دین نی پکڑی باں. مولا نے پیر صدر دین کی باں پکڑی اور اس کو بھو ساگر اتار دیا. ہمارا گرو پیر صدر دین ہے، لیکن پیر صدر دین کا گرو حضرت امام ہے. تو یہاں بھی کہ چاند، سورج، جتنے بھی یہ ہوا، پانی، نیچرل فورسز ہیں، یہ سب میرے گرو کے سامنے پیر صدر دین کا جنان ہے. فرماتے ہیں کہ میرے مولا کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور اونچا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو میں یہ خلاصہ کر دوں کہ ہمارا ایک جنان ہے. سرگ بھون تھی ماں کی منگائی، بھائی مٹڑی منگائی، سایاں مل کر گھاٹ گھڑایا جی رے. میرا اس دو لیٹی کے ساتھ تعلق ہے. عام ہمارے مسلمان، ہمارے لٹریچر کے اندر یہی ہے کہ خدا نے فرشتوں کو حکم کیا جاؤ مٹی لے کے آؤ. وہ مٹی لے کے آئے. خدا نے اس میں خمیر اٹھایا. خمیر مطلب یہ ہے کہ اس کو نرم کیا، پانی ڈالا، اس کا ایک پتلا بنایا. کتنے اچھے سائنٹیفک اور عقل میں آوے ایسے طریقے سے ہمارے جنانوں میں پیروں نے ذکر کیا ہوا ہے. سورگ بھون، بھون کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کہ جہاں کوئی رہ سکے. یہاں سورگ بھون سے مطلب وہ بھون کہ جس کو مرنے کے بعد ہم سورگ میں جائیں گے. سورگ کوئی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ تو انسان کے مائنڈ کی کنڈیشن ہے. دوزخ بھی جو ہے وہ بھی کوئی جگہ کا نام نہیں. جیوگرافیکل پوزیشن میں کوئی دوزخ یا جنت جیسی کوئی چیز نہیں. کیونکہ پیر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ دوزخ گھٹ اندر کنواں اگندا. دوزخ جو ہے وہ تمہارے گھٹ کے اندر اگنی کا ایک کنواں ہے، وہ دوزخ ہے. تو دوزخ تو ہمارے مائنڈ کے اندر ہے. ایک آدمی جو کنٹینٹڈ ہے، سیٹسفائیڈ ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی غم نہیں، بھے نہیں، ڈر نہیں، وہ جنت میں رہتا ہے. ایک آدمی جو حسد کرتا ہے، نندا کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے جلتا رہتا ہے، تو اس کے تو کلیجے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. وہ تو آدمی دوزخ میں ہے ہی. یہ تو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جنت اور دوزخ.
بالکل اسی طرح سے انسان کا جو برین ہے، اس برین کے اندر خدا تعالیٰ نے بے حساب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس برین کے اندر جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. یعنی ہمارے خیال اگر شانت ہیں، نیک ہیں، پاک ہیں، تو یہ جنت کی چیز ہے جہاں محبت ہوتی ہے. محبت دنیا کی بھی ہے، محبت خدا کی بھی ہے، جس کو ہم محبت مجازی بھی کہتے ہیں. جیسے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے، اس کے بہت سے سبب ہیں. ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہے، بیٹے باپ کی محبت ہے، بھائی بھائی کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، یار دوست کی بھی ایک دوسرے کی محبت ہوتی ہے. تو یہ مجازی محبت ہے. اس کے اندر بھی بڑی لیولز ہیں، درجے ہیں. اور حقیقی محبت جو ہے وہ اپنے مرشد کی محبت ہے، اور پھر وہ مولانا حضرت امام کے نور کی محبت ہے، جس کو ہم محبت حقیقی کہتے ہیں، عشق حقیقی. اب پیروں کے گھرانوں کے جو شبد ہیں اس میں چابیاں اور کنجیاں ہیں. سرگ بھون کی ماٹی منگائی. سندھی زبان کے اندر مرد کو ماٹی کہتے ہیں، عورت کو مٹڑی کہتے ہیں. ماٹی منگائی یعنی مرد اس کے دماغ کے اندر، عورت اس کے دماغ کے اندر سورگ بھون سے خیال پیدا ہوا کہ ہم دونوں ملیں اور وہ شادی کر کے ملتے ہیں. تو مل کر گھاٹ گھڑایا. ان دونوں نے مل کے ایک بچہ پیدا کیا، اور وہ بچہ اسی طرح کی ہے. ماں کے روم کے آجو باجو میں سے کوتر کوتر کے مٹی آتی ہے، یعنی کہ بلڈ آتا ہے، سیڈ باپ کا ہوتا ہے. تو انہوں نے مل کے ایک گھاٹ گھڑایا، مکھ کے مندر دو دیوڑا جگایا، آنکھیں بنائی، کان بنائی، ساری سرشٹی کی رچنا رچی. اس طرح آدم بنا. تو آدم علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ آدم کا جو اس کی فلسفی اور سگنیفیکنس ہے بہت لمبی بڑی گہری ہے، عام آدمی بہت اچھی طرح سمجھ بھی نہیں سکیں گے. لیکن آدم کو خدا نے بنایا اور اس نے خدا کا دیدار کیا، خدا کو دیکھا تو سجدہ کیا. پہلا سجدہ حضرت آدم نے کیا. اس کے لیے ہمارے جنانوں کے اندر حضرت آدم کو مہیش کہا گیا ہے. تین مورتیاں جو ہندو فلسفی کے اندر ہیں، برہما وشنو مہیش. برہما یعنی نبی محمد کا نور، وشنو یعنی علی کا نور اللہ، اور مہیش جو ہے وہ دنیا کے اندر اتپتی یعنی کریشن چالو کرنے کے لیے حضرت آدم کو استعمال کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام شریرک طور پہ ایک انسان تھے، لیکن باطنی طور پہ وہ نبی تھے. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا کل ہم جنم دن انشاءاللہ منائیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی نبی ہوئے، سب نبیوں کے اندر میرا ہی نور تھا. یعنی حضرت آدم بھی جو تھے تو وہ نبی محمد مصطفیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. تو یہ نور برہما ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اکٹھا کیا. اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک وائس رائے بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے عرض کی یا مولا کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے؟ کیا تمہیں اے پروردگار ہمارے اندر کوئی خامی نظر آئی کہ تو ہم کو چھوڑ کے کسی اور کو بنانا چاہتا ہے؟ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور جب یہ آدم کی کریشن ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نور دے کے فرشتوں کے سامنے آدم کو کھڑا کیا اور کچھ سوالات کیے کہ جو سوال فرشتے جواب نہ دے سکے. اور جب آدم کو پوچھا تو آدم کو تو خدا نے نور بخش دیا تھا، اس لیے آدم کو تو سب علم تھا ہی، اس نے سب جواب دیے. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھا تم نہیں جانتے مگر یہ جانتا ہے، اب تم سب اس کو سجدہ کرو. کیوں کہ یہ تمہارے سے اونچا ہے. اور فرشتوں نے سجدہ کیا. سجدے کا مطلب اپنے آپ کو سونپ دینا، سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کا دیدار کیا
اور ہر نبی اس کے بعد جو آئے ان نبیوں نے خدا کے دیدار کی طلب کی. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کے ایک فرمان کے اندر ہے کہ ایک دن موسیٰ نبی نے شادی کی، اور شادی کی ان کی بیگم کا نام تھا بی بی صفورہ. تو بی بی صفورہ کو لے کے شادی کے بعد اپنے شہر جا رہے تھے، جنگل میں سے پسار ہوئے، شام ہو گئی. بی بی صفورہ نے کہا کہ آپ تھوڑی سی کہیں سے آگ لاؤ تو میں کھانا تیار کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے حساب سے ایسے 2 پتھر ڈھونڈتے تھے جن کو چکماک پتھر کہتے ہیں، فائر سٹون بھی کہتے ہیں. ان 2 پتھروں کو رگڑا جائے تو اس کے اندر سے شرارے نکلتے ہیں، یعنی اسپارکس نکلتی ہیں، اور کاٹن یا سوکھے پتے کے رت نزدیک رکھو تو آگ لگ جاتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ڈھونڈ رہے تھے تو دور سے ان کو بتی نظر آئی. بتی نظر آئی تو انہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا. اس کے قریب جانے لگے. جوں نزدیک جاتے گئے موسیٰ نبی کو ایسا فیل ہوا کہ یہ بتی دور ہٹ رہی ہے، نہیں تو اتنا لمبا سفر نہ ہوتا. یہاں تک کہ یہ بتی پہاڑ کے اوپر چلی گئی. آپ اوپر چڑھے اور جب اوپر پہنچے تو بتی غائب ہو گئی. آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے نبوت دیتا ہوں. اور اس وقت یہ باتیں کی کہ اللہ کے ساتھ کلام ہوا. لیکن بتی دیکھی، نبی بن گئے، لوگوں کو نصیحت کرتے واعظ کرتے رہے. کسی ایک نے ایک دن سوال کیا، یار نبی بھلا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ اب جو وہ بتی کی بات کرے کہ جو حقیقتی نور تھا، باطنی نور تھا، جو ظاہر میں بھی تھا باطن میں بھی تھا، تو لوگ اس بات کو قبول نہ کرتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں فرمان کرتے ہیں، اور یہی چیز مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے کہ موسیٰ نبی نے کہا کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا. تو آپ خدا کو دیکھو نا، پھر ہم کو بتاؤ. موسیٰ نبی گئے طور پہ جا کے اللہ کو سلام کیا، فرمایا اے موسیٰ آج کیا چاہتے ہو؟ کہا یا خدایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب دیکھو دیندارو، علم کے اندر بعض ایسی گھاٹیاں آتی ہیں کہ عالم ہوئے تو ہی اس کی وہ گتھی سلجھا سکے، نہیں تو لوگ بلاوے میں پڑ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کتاب اتری اور انہوں نے خدا تعالیٰ کو نبوت ملتے وقت دیکھ بھی لیا ہے. اب پھر یہ بات ادھر آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مطلب کہ تو ظاہری طور پہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ حقیقت اپنی امت کو بتانی ہے تاکہ امت کو یہ کہہ سکے کہ میں نے اللہ کو عرض کی تو اللہ نے کہا تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ظاہری ہر ایک انسان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ خدا کو دیکھ سکے. ہاں اے موسیٰ تم ٹھہر، میں اپنا تھوڑا سا جلوہ یہ پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں. جلوے کا مطلب، جلوہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت ہی خوبصورت عورت ہے، اس نے نقاب پہنا ہوا ہے، ویل پہنی ہے ڈارک کلر کی، یعنی جیسے ہماری بائیاں گھونگھٹ نکالتی تھیں، اور پھر یہ گھونگھٹ کو ذرا سے ایسا اٹھا کے پھینک دے گے تو ایک بجلی سی چمکے، اس کو کہتے ہیں جلوہ. یعنی آنکھ کی پلک جتنا کسی چیز کو دیکھنا یہ جلوہ ہے. اللہ فرمایا کہ اے موسیٰ میں اپنا جلوہ، اپنے نور کا درشن دیدار میں اس پہاڑ کے اوپر کے جس کے اوپر تو کھڑا ہے میں ڈالتا ہوں. اگر یہ پہاڑ اسی طرح سے قائم رہا، یعنی کہ میرے جلوے سے مٹ نہیں گیا، تو مجھے دیکھ سکے گا. کہا اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ ڈالا. یہ قرآن شریف کے اندر اس کا سارا ذکر ہے. اپنا جلوہ ڈالا یعنی خدا نے اپنا دیدار، اپنا نور جو اس پہاڑ کی طرف منہ کر کے کیا تو پہاڑ سرمے کی طرح
سرما سمجھتے وہ کالا پاؤڈر جب ہم آنکھوں میں لگاتے ہیں مسکارا کی طرح, کاجل کی طرح, سرما بن گیا, پاؤڈر بن گیا. یعنی کہ پہاڑ خدا تعالیٰ کے اس نور کے جلوے کو برداشت نہ کر سکا, مٹ گیا. اور موسیٰ نبی بے ہوش ہو گئے. موسیٰ نبی نہیں مٹے کیونکہ ان کے پاس نبوت کا نور تھا. اب انہوں نے یہ واقعہ آ کے جب اپنے مریدوں کو بتایا کہ ظاہر میں خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے, عبادت کر کے اس کے باطن میں دیکھو. لیکن ایک اور جگہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ دکھایا, ظاہر میں دکھایا. یہ تمام لیولز الگ الگ ہیں. وہاں ایک بلوت کا, انگلش میں اس کو اوک کہتے ہیں, اوک کا ایک جھاڑ تھا, ٹری تھا. خدا تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ دیکھ میری طرف, تو ادھر ادھر دیکھنے لگے. اللہ فرماتا نہیں یہ درخت کی طرف, تو دیکھا کہ تمام درخت جو تھا وہ آگ میں جل رہا تھا, لیکن کول سے نہیں ہوا, چل کے خاک نہیں ہوا, آگ سارے آگ کا بنا ہوا ایک درخت ہو گئے. اس طرح سے یہ اوک ٹری آگ کی طرح جل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے, سجدے میں گر گئے, اور پھر جب آنکھ اٹھا کے دیکھی تو درخت اسی کا اسی طرح پڑا تھا. یعنی خدا نے اپنا دیدار موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر میں بھی دکھایا تو ایک جھاڑ کے روپ میں دکھایا, مگر دکھایا. میں نے یہ ساری حقیقت آپ کو اس لیے بیان کی ہے کہ حضرت امام کا جو ظاہری دیدار ہے وہ بھی نوری دیدار ہے. نور کا دیدار جو ہم کو باطن میں عبادت میں ملتا ہے وہ اور چیز, وہ تو کوئی لاکھوں میں ایک آدھ خوش نصیب ہوتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے تو اس کو مولا یہ بخشش دیتا ہے. ہم اس لائق تو نہیں ہیں. آج ہماری بیت الخیال کی عبادت جو ہے بھلائی گئی ہے, بھلائی گئی ہے. ایک بھی ایسا آدمی مشکل سے ملے گا کسی ایک جماعت میں کہ جس آدمی کے دل کے اندر اس نور کا جلوہ ملا ہوئے. ارے ہم تو مرشد کا حکم ماننے کو تیار نہیں. جب تک کہ ہم مرشد کے سامنے سرنڈر نہیں ہو جائے, کمپلیٹ سبمٹ نہیں ہو جائے, تب تک ہم کو وہ انتکرن میں دیکھ دیں. مولا آپ کو یہ حکم کرے کہ بیٹھ جاؤ, آپ کہو نہیں میں بیٹھ نہیں سکتا, میں تو کرسی پہ بیٹھوں گا. اچھا تو آپ نے تو نافرمانی کر دی. اگر مولا کہے کہ تم چائے نہ پیو, آپ کہتے ہو میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اچھا میں صحیح. اگر مولا یہ کہے کہ تم 10 برابر دو, آپ کہو مجھے پورا نہیں ہوتا. اچھا میں صحیح. اگر مولا کہے 3 وقت کی دعا برابر پڑھا کرو, مولا کیا کروں شام کو میرا بزنس ہوتا ہے میں بھول جاتا ہوں. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ ہم کتنی فرمان برداریاں کرتے ہیں کہ ہم کو نور مل سکے. ہمارے اندر کتنے پوتر چیزیں ہیں کہ ہم کو نور مل سکے. کچھ بھی نہیں. ایک آڈمبر ہے, آڈمبر کہتے ہیں ایلوژن ہے, ایک کھوٹی چیز ہے. ایک فگا ہے بلون جس میں ہوا ڈال دو وہ پھول جاتا ہے, اور جب ہوا نکل جائے وہ کولیپس ہو جاتا ہے. ہماری حالت ایسی ہے. اس لیے ہمارے پیروں نے بندگیاں کر کے, پیر تو الہی نور میں سے ہی نکلا ہوا ہے. نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین, اللہ فرمایا ہے نبی میں نے تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. 18,000 یونیورسٹیز ہیں جن کے اوپر رسول اکرم رحمت بھیجتے رہتے ہیں. جتنی بھی رحمت آتی ہے وہ خدا کی رحمت, لیکن نبی محمد کی معرفت سے ہم کو ملتی ہے. یہ رحمت میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو نبیوں کے زمانے کے اندر تھے, آدم علیہ السلام کو دیکھنے والے, نوح نبی کو دیکھنے والے, صالح نبی کو دیکھنے والے, ہود نبی کو دیکھنے والے, ابراہیم نبی کو دیکھنے والے, اور موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے 1,24,000 نبی آئے. ان تمام نبیوں کو لوگوں نے دیکھا تھا نا, جو ان کے زمانے میں رہتے تھے ان کو دیکھا تھا. اسلام کے اندر
جن لوگوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے لگ بھگ 1.5 سے 2.25 لاکھ صحابی ہیں۔ ایک صحابی ہوئے تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور پلورل ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں۔ اصحاب بھی پلورل ہے۔ 2.25 لاکھ جتنے صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے اس کو دیکھا یا اس سے بات کی اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے سنی مسلمان بھائی جب درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، تو تمام صحابہ اجمعین کا نام لیتے کہ ان تمام صحابہ کو جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، اس میں اچھے برے سب صحابی آ گئے۔ معاویہ بھی صحابی تھا کیونکہ اس نے نبی کو دیکھا، لیکن معاویہ نے دشمنی کی، ابو سفیان نے بھی دشمنی کی، حالانکہ ابو سفیان بھی صحابہ میں ہے، مگر صحابی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا۔ ایک شخص ایسا تھا، اس نے رسول اللہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کا نام تھا اویس قرنی، بہت دور رہتا تھا، مسلمان ہو گیا، رسول اللہ کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن رسول کی محبت اتنی تھی اس کے اندر کہ احد کی لڑائی میں جب رسول اللہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور اویس قرنی نے سنا کہ نبی کے 2 دانت ٹوٹ گئے تو اس نے پتھر لے کے اپنے 2 دانت توڑ دیے۔ پھر کسی نے کہا ہے اویس تو نے سوچے سمجھے بغیر دانت توڑ دیے، وہ دانت اوپر کے تھے کہ نیچے کے تھے؟ کہ ہاں شاید نیچے کے ہوں گے، اس نے توڑے تھے اوپر سے تو پتھر لے کے 2 دانت نیچے کے بھی توڑ دیے۔ رسول اکرم کو جب خبر پہنچی تو نبی کریم نے اس کے لیے دعا مانگی اور فرمایا اگرچہ اویس قرنی نے ہماری ملاقات نہیں کی لیکن وہ میرے صحابہ میں سے ہے، اس کو صحابی کا درجہ دیا۔ تو صحابہ اس کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا۔ ایسے لاکھوں صحابہ تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا۔ غدیر خم کے اندر 1,20,000 آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور ان کا کلام سنا، وہ کیسے خوش نصیب تھے۔ رسول اکرم گزر گئے، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اس کے بعد 2.5 برس کے بعد حضرت عمر لگ بھگ 10 برس تک خلیفہ رہے، اس کے بعد حضرت عثمان 3-4 سال تک آئے، اس کے بعد مولا علی آئے، مولانا حسن حسین آئے، اس طرح کرتے کرتے امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک تھوڑے سے صحابہ جیتے رہ گئے کہ جن کی عمریں بہت بڑی تھی، تو دور دور سے لوگ سفر کر کے مسافری کر کے یہ صحابہ جو چند رہ گئے تھے 80 85 90 برس کی عمر کے، ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ نے نبی کو دیکھا؟ ہاں، اس کا ہاتھ چومے، اس کی آنکھوں کو چومے اور اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھے کہ آپ نے جن آنکھوں سے رسول اکرم کو دیکھا ہے، ہم آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہ ثواب لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری اسماعیلی کانسیپٹ ہے، یہ مسلمان بھول گئے۔ میں بہت دفعہ واضح میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا جو یہ مذہب ہے نا، یہ نبیوں کا دین ہے، ہم کو خود کو پتا نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کی یہ ایک پرتھا ہے، یعنی یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو آدمی حضرت امام کا دیدار کر کے آتا ہے، لوگ اس کو آ کے ملتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ ان آنکھوں نے مولا کا دیدار کیا، تو میں ان آنکھوں کو دیدار کر کے میں اس میں سے ثواب حاصل کروں۔ یہ صحابہ کے زمانے، رسول اکرم کے زمانے سے یہ چیز چلی آتی ہے۔ تو ان صحابہ کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا۔ اور ہماری ایک عادت یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے امام کا دیدار کرتے ہیں، ظاہری دیدار کرتے ہیں، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جماعت کو یاد کرتے ہیں کہ یا مولا، یہ جو دیدار تو نے رحمت کر کے مجھے بخشا ہے، میں اپنی جماعت کو دیدار کے ٹائم پہ یاد کرتا ہوں تاکہ اس دیدار کا لابھ میری ساری جماعت کو ملے۔ اس سے آگے بڑھ کے ایسے بھی اسماعیلی ہیں، یعنی میں نے آپ کے جماعت میں کھڑا ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیدار کیا تو میں نے صرف اس وقت ہی نہیں، ہر دیدار پہ میری دعا یہ ہوتی کہ یا مولا، اس دنیا کے اندر 95% اسماعیلی ایسے ہیں کہ جنہوں نے تیرے کو کبھی ظاہر میں نہیں دیکھا۔ 95
یا مولا دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے باپ داداؤں نے بھی تیرے کو کبھی نہیں دیکھا. ساری دنیا کے اسماعیلیوں کو. بلکہ میری دعا تو یہ ہے کہ اس وقت جو ماؤں کے پیٹ میں اسماعیلی بچے ہیں ان کو بھی تیرے اس دیدار کا لابھ ملے. یہ ہماری جو کانسیپٹ ہے یہ رسول اکرم کے زمانے سے چلی آتی ہے, ہماری ٹریڈیشن ہے کہ اس دیدار کا لابھ ملے. ان علاقوں میں جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں, سینٹرل ایشیا کہتے ہیں, یہ چترال اور اس کے اوپر کے پامیر اور موصل اور بدخشان اور یہ ہنزا کے اوپر اور چلے جاؤ تو سنکیانگ کے اندر, تاجکستان کے اندر, ازبکستان کے اندر, آذربائیجان کے اندر, یہ جتنے بھی کرگیزیا وغیرہ کے اندر, آپ کو معلوم نہیں کہ 56 لاکھ اسماعیلی چائنا میں ہیں, 1,40,00,000 اسماعیلی رشیا کے اندر ہیں کہ جو آج آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں اور وہ دن نزدیک آتا ہے. حضرت امام نے 3 برس ہم کو یہ اشارہ کیا تھا کہ آج تک جو اسماعیلی کبھی باہر نہیں نکلے, ان کے ساتھ امام کی کبھی ظاہری ملاقات بھی نہیں ہوئی, اب انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے, تم ان کو دیکھ سکو گے, وہ تمہیں دیکھ سکیں گے. تو ان تمام اسماعیلیوں کو جب ان میں سے کبھی کوئی آدمی ہندوستان میں آیا کرتا تھا, ابھی بھی بعض علاقوں میں حضرت امام کی ارینجمنٹ ہے کہ برس میں 1-2 آدمی ضرور مولا کے پاس مولا کی گورونی فرمان لینے کے لیے جاتے ہیں. تو جب جو لوگ اپنی جماعت میں واپس جاتے ہیں, مکھی کمڑیا ساری جماعت کے بڑے لوگ ان کو گاؤں کے باہر تک لینے جاتے ہیں کیونکہ امام کا دیدار کر کے آیا ہے, امام کا تعلیقہ لے کے آیا ہے, تو اس کا ہاتھ چومتے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں. ظاہری دیدار وہ بھی ایک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. ہندوستان کے جمپو جیت کے جو اسماعیلی ہیں کہ جن کو پیر شمس کی صدر دین کی رسم کبیر دین کی تاج دین کی سبزی نور وغیرہ نے اسماعیلی مذہب دکھایا, وہ ہمارے باپ دادا تھے. بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ. ہمیں اس بات کی فیلنگ نہیں ہے, احساس نہیں, ہمیں اس بات کی اپریسیشن نہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مولانا حضرت امام کا ہم ظاہری دیدار بھی کرتے ہیں. نورانی دیدار کی لیاقت تو کوئی رکھتا ہے, لیکن ظاہری دیدار تو بچے بھی کر رہے ہیں. یہ پیروں کی دعاؤں بندگیوں کا نتیجہ ہے. ظاہری دیدار سے بھی ہمارا جو دل ہے وہ پاک ہوتا ہے. حضرت امام جہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کے ارد گرد ایک ایسا حیولہ ہوتا ہے, سرکل کی طرح, نور کا ایک سرکل ہوتا ہے کہ جس میں روحانیاں اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ مولانا حضرت امام کے ساتھ آنے والے فرشتوں کو ہم دیکھ سکیں. ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ جماعت خانوں کے اندر ہر روز آنے والی روحانیوں کو دیکھ سکیں. ہم تو ادھر آتے ہیں سر پھوڑنے کے لیے آتے ہیں. یہاں میرا مطلب سر پھوڑنے کا یہ ہے کہ ایک پرتھا پڑ گئی ہے, چلو جماعت خانے, لیکن جماعت خانے سینسیبلی آ کے, بالکل سیریسلی آ کے, اس فیلنگ کے ساتھ, حقیقتی سمجھ کے ساتھ کہ یہ جماعت خانہ امام کا گھر ہے. آپ کو اس وقت حضرت امام نظر آتا ہے؟ آپ جماعت خانے میں بیٹھے ہو, یہ حضرت امام کا گھر ہے. آپ نے دعائیں 2 پڑھی, مولانا حضرت امام کو دیکھا؟ دعا کے اندر حضرت امام کا دیدار ہوئے. اور یہ تمام جو ہمارے 2 کروڑ جتنے اسماعیلی بھائی جنہوں نے کبھی ظاہر میں 1000 سال ہوا, پیڑھی در پیڑھی 20-20, 25-25 نسلیں نکل گئیں, انہوں نے کبھی مولا کا ظاہری دیدار نہیں کیا, لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ مولانا حضرت امام کو دعا کے اندر دیکھتے ہیں. جامے بدلتے ہیں جبھی تو ان کے پاس تو کار, کپال, ٹیلی فون, ٹی وی وغیرہ کچھ نہیں, جنگل میں رہتے ہیں, کھیتی کرتے ہیں, ان کے پاس کمیونیکیشن کا کوئی رستہ ہی نہیں. لیکن جب امام اپنا جامہ بدلتا ہے ان لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت امام علی شاہ مابپ نے اپنا جامہ سپار دیا اور سلطان محمد شاہ تخت پہ آ گئے ہیں. ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ نے یہ جامہ بدل کے مولانا شاہ کریم کا جامہ لے لیا ہے. ان کو پتہ لگتا ہے. یہ عبادت ہے ان لوگوں کی, یہ ان کی صفائی ہے دل کی. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم تو مٹی کی مورتوں کی طرح پڑے ہیں. ہم نے اپنے مذہب کو کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی.
اور ہم اپنے مذہب کو جاننے کے لیے تیار بھی نہیں. ہم کو یہ خود نہیں ہے کہ بھلا میرا مذہب کیا ہے. دیدار پھر کہتے ہیں کہ دیدار کیا شاہ علی تنا تینی کایا کے اویچل تھایا. جس نے مولا کا دیدار کیا، یہ ظاہری دیدار کی بات ہے، اس کی کایا اویچل ہو جائے. اویچل کہتے ہیں پرپیچول، جو مرے نہیں. ارے تو کیا یہ کایا نہیں مرے گی؟ میں نے آپ کو کہا کہ جنانوں کے اندر بڑے بڑے بھید ہیں. جب انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر کنسیو ہوتا ہے تو باپ کا جو سپرم ہے اس کے ساتھ جیسے ہی باپ کا سپرم ایگ میں داخل ہوتا ہے اسی وقت اس کو ایک ایسٹرل باڈی کا خاکہ دیا جاتا ہے، اور وہ ایسٹرل باڈی ظاہری یہ مٹی کی باڈی کے ساتھ بڑھتی ہے. بچہ جنم لیتا ہے 9 مہینے کے بعد 8-8.5 پاؤنڈ کا ایوریج ہوتا ہے. تو اس بچے کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں. اس کی 2 باڈیز ہیں، ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک اس باڈی کے اندر دوسری باڈی ہے کہ جو ایتھرک باڈی ہے، جس کو ہم ایسٹرل باڈی کہتے ہیں، جس کو ہم روحانی باڈی بھی کہہ سکتے ہیں. حالانکہ وہ روحانی نہیں ہے مگر روحانی بن جائے گی. یہ جو ایسٹرل باڈی ہے یہ اویچل کایا ہے جو کبھی مٹتی نہیں، ہمیشہ رہتی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے یہ کایا بھی بڑھتی ہے. 20-25-30 تو نہیں لیکن 20-25 کے اندر جب اس لڑکے کا جو قد ہوتا ہے جتنا بڑھنا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لڑکیاں 16 اور 20 کے اندر ہائٹ پکڑ لیتی ہیں. اس کے بعد پھر زیادہ گروتھ نہیں ہوتی، تو جہاں آ کے گروتھ سٹاپ ہو جاتی ہے وہاں جا کے ایسٹرل باڈی کی گروتھ سٹاپ ہو جاتی ہے. پھر یہ باڈی آہستہ آہستہ جوانی میں سے نکل کے مڈل ایج میں اور پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، مگر وہ ایسٹرل باڈی جوانک رہتی ہے. جب انسان گزر جاتا ہے تو یہ باڈی مٹی میں چلی جاتی ہے کیونکہ ناپاک ہے. اس باڈی کے اندر گند بھرا ہوا ہے، یہ جنت میں جانے کے لائق نہیں. یہ تو جلا دیتے ہیں یا مٹی میں کیڑے کھا جاتے ہیں یا پانی میں پھینک دو تو جانور مچھلیاں کھا جاتی ہیں، مگر وہ ایسٹرل باڈی مرنے کے بعد جنت میں جاتی ہے. وہ اویچل کایا ہے. اب وہ جنت میں جاوے یا دوزخ میں جاوے وہ ہمارے اعمال کے اوپر ہے. تو پھر کہتے ہیں جس نے حضرت امام کا دیدار کیا اور یہ سمجھ کے دیدار کیا کہ اس دیدار کے اندر سے اس کی روح کو فائدہ پہنچے، اس کے جیو کو فائدہ پہنچے، اس آدمی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے، اس کو روحانیت کے خیالات آویں اور دنیا سے اس کا دل اٹھ کے امام کی محبت میں لگ جائے. یہ ہے دیدار، ظاہری دیدار. ارے دیندارو، مولانا حضرت امام جب کبھی حنزہ جاتے ہیں، صاحب نے 3 مسافریاں کی. یہ حنزہ، یہ چترال اور یہ بدخشان کے جو لوگ جب مولا کو دیکھتے ہیں نا تو ایک دفعہ ایسا دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. آنکھیں بند کرنے کا وجہ صاحب کو سامنے بیٹھا، آنکھیں تو بند کرتے ہیں، ہم تو ٹک ٹک صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں. مگر یہ لوگ صاحب جب آ کے بیٹھتا ہے ایسا صاحب کو دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ان کو پوچھا گیا بھائی تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ وہ جو جلوہ میں نے لیا وہ میں اپنے اندر ہضم کرنا چاہتا ہوں. کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے، بیٹھے ہوتے ہیں سر جھکا کے اور اسی جلوے کو دیکھتے ہیں. آپ کوئی بہت بڑی تیز لائٹ ہوگی، ٹارچ، سورج اس یا موٹر کی لائٹ ہے، آپ اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کرو تو کتنی دیر تک وہ لائٹ آپ کی آنکھوں کے اندر رہتی ہے پتہ؟ آپ کے برین کے اسکرین کے اوپر جو سائٹ کا اسکرین ہے وہ چند سیکنڈ تک رہتی ہے. امام کا جو جلوہ ہے جو دیکھنے والے ہیں جب وہ صاحب کا دیدار کر کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس جلوے کو ہضم کرتے ہیں، اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. جو لوگ تھوڑا سا فزکس پڑھے ہوئے ہیں، جو سائنس جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ سائنس آف وائبریشن کیا ہے. وائبریشن نظر نہیں آتی لیکن بعض دفعہ فیل ہوتی ہیں کانوں کی معرفت سے. یہ جب پاپس میوزک ہوتا ہے
اس کے اندر ایک نوٹیشن ایسی خراب ہے کہ آدمی کے نروس سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تمام پاپ سنگر پاپ میوزک میں بھاگ لینے والے تھوڑے برسوں کے اندر بہرے ہو جاتے ہیں کیونکہ وائبریشن سے ان کے کان خراب ہو جاتے ہیں. یہ وائبریشن بہت بڑی چیز ہے. وائبریشن سے دیوار توڑ دی جاتی ہے. وائبریشن سے 1 انچ کی تھک 1 انچ تھک اسٹیل کی پلیٹ کو توڑ دیا گیا. اس طرح کٹ گئی کہ جیسے چھری سے ہم پاؤں کاٹتے ہیں، بریڈ کاٹتے ہیں. وائبریشن کیا ہے؟ ویوز ہیں ایئر کی. اس میں اتنی اسپیڈ ہوتی ہے کہ ہم کو آنکھ سے دکھتی نہیں. اگر وہ ہاتھ پہ ڈالے تو ہاتھ میں سے چھید کر کے دوسری طرف نکل جائے. یہ وائبریشن ساری خدا کی جتنی بھی کریشن ہے اس کے اندر موجود ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہم ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں اگر غصہ ہے تو سامنے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ غصے میں ہے. حالانکہ اس نے کہا نہیں کہ میں غصے میں ہوں، لیکن غصے کی آنکھ اور ہے، پیار کی آنکھ اور ہے. اس طرح سے ایمان کی آنکھ میں سے جو وائبریشنز نکلتی ہیں وہ وائبریشن جب آپ اپنی آنکھوں میں لے کے دل میں اتارو گے تو اس کا اثر آپ کے دل کے اوپر بہت اچھا ہوگا. ایمان بڑھے گا، ہمت آئے گی، خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس بڑھے گا، ول پاور بڑھے گی، بدیوں کے خیال نکل جائیں گے. دیدار انسان کے انتکرن کو پاک کر دیتا ہے. مولانا حضرت امام وہ الہی نور ہے کہ جو علی کے اندر تھا، اور وہ نبوت کا نور کہ جو نبی محمد میں تھا، کیونکہ شاہ اور پیر دونوں حضرت امام کے اندر ہیں. جس طرح رسول اللہ کو دیکھنے والے صحابی کہلاتے تھے، آج ہم نہایت ہی خوش نصیب ہے کہ مولانا حضرت امام کو ہم دیکھتے ہیں. اور جب یہ دیدار ہوتا ہے تو اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. میں نے آپ سب جماعت کو، ساری دنیا کی جماعت کو دیدار کرتے وقت یاد کیا، اس کی میں آپ کو مبارک دیتا. دینداروں 11 تاریخ کو مولانا حضرت امام علیہ السلام میں آئے. میں حضرت امام کا دیدار کرتے وقت نیروبی نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے نیروبی میں دیدار تھا، شام کو 5 سوا 5 بجے دار السلام میں تھا. اور صرف ایئر تنزانیہ اور کینیا ایئر ان دونوں کو ہی اجازت ہے ایئر کی سروس چلانے کے لیے، اور چارٹر فلائٹ بھی تھی، مگر جو باہر سے لگ بھگ 10,000 جتنے اسماعیلی باہر سے کینیا میں آئے تھے اور 3,000 جتنے اسماعیلی دار السلام آئے تھے باہر گام سے، انہوں نے سب چارٹر فلائٹس بھی لے لی. مجھے سیٹ نہ مل سکی، اس لیے میں نے یہ طے کیا کہ میں دار السلام 40 برس رہا ہوں، وہاں میرا زیادہ حق ہوتا ہے، تو میں نے نیروبی دیدار نہیں کیا. مگر بعد میں نیروبی گیا ضرور. 11 تاریخ کو مولا لگ بھگ 12:30 بجے کے قریب دار السلام آئے، اور آتے ہی مولانا حضرت امام کو پرائم منسٹر بھی ریسیو کرنے گیا تھا، پرائم منسٹر وائس پریسیڈنٹ بھی ہے. پھر بعد میں مولا کا جو لنچ تھا وہ پرائم منسٹر کے ساتھ تھا، اور بعد میں ملاقات پہ پریسیڈنٹ کے ساتھ تھی. مولانا حضرت امام اس ریسیپشن میں کھانا نہیں کھایا، مگر تھوڑی سی بائٹنگ کی، اور بعد میں ہمارے نیشنل کونسل کے جو پریزیڈنٹ تھے رائی عبدالسلطان ہاشم جمال، اس نے بنگلے کے اندر لنچ تھا، اور اس لنچ کے اندر مولانا حضرت امام ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ اور 5 منٹ بیٹھے. ان سے امین محمد بھی ان کے ساتھ تھے. اچھا خوبصورت بنگلہ ہے، اور اس کے بازو میں ہی جو وارث النور قاسم کا بنگلہ ہے مولانا حضرت امام ادھر رجحان کرتے ہیں ہمیشہ. جب یہ آتے ہیں تو مولا پاؤں سے آئے تھے، پاؤں سے چلے گئے ادھر. مولانا حضرت امام بہت ہی زیادہ خوش تھے. بہت مزہ آیا امام کا دیدار. آپ لوگوں کی جماعتوں کی دعاؤں اور مولا کی رحمت سے مجھے یہ بہت خوش نصیبیاں ملی کہ امام سلطان محمد شاہ کے بارے میں اور شاہ حضرت امام کے بارے میں بھی بہت سے موقع دیدار کے ملے. لیکن چند دیدار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں.
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ زیادہ تھا کہ یہ زیادہ تھا، کیونکہ جو معشوق ہوتا ہے اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ مولانا حضرت امام بہت خوش تھے، نورانی چہرہ تھا۔ میرے بازو میں ایک شخص بیٹھے تھے، میں نے اس کو کہا، میں بولا دیکھو یہ دو سگے بھائی ہیں، پرنس امین محمد حضرت امام، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے یہ دونوں بچے ہیں، لیکن دونوں میں فرق دیکھو، اس کا منہ دیکھو اس کا منہ دیکھو، نور کے جلوے سے بھرا ہوا، ریئلی بہت بڑا ڈفرنس لگتا تھا۔ الہی نور ایسا ہے۔ مولا جب ہی جماعت کے اندر آئے تو وہ اور وہاں اس کا جلوہ جدا تھا۔ وہ لنچ کے وقت ہم نے جو دیکھا وہ اور چیز تھی، باہر جب ایئرپورٹ پہ اترا تو اور چیز تھی، لیکن جب وہ جماعت میں آیا، جب وہ پہن کے ساتھ جب گاڑی نشین ہوئے 1957 میں کورونیشن کے ٹائم، پہلی کورونیشن دار السلام میں ہوئی تھی، اس ٹائم پہ جو صاحب نے جو ٹوپی پہنی تھی، جو جبہ پہنا تھا وہی پہن کے آئے۔ ہیوی جبہ ہے، اندر تو صاحب نے شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ 11 جولائی، ویسے تو سمر ٹائم نہیں ہے ایسٹ افریقہ میں، کیونکہ سمر تو وہاں نومبر دسمبر جنوری میں ہوتا ہے، مگر پھر بھی گرمی کافی تھی۔ اب اوپر صاحب نے شیروانی بھی پہنی اور اس کے اوپر یہ جبہ پہنا، گرمی بہت تھی۔ بس مولا نے جماعت کو خوب دیدار دیا، فرمان کیے۔ مولا نے جو خاص طور پہ جو مینشن کیا وہ یہ تھا کہ آج پہلی دفعہ میں اپنا امامت دے تمہاری جماعت کے ساتھ منا رہا ہوں، نیروبی میں اور دار السلام میں۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ رسپیکٹ اور یہ فیور کسی اور جماعت کو نہیں ملی۔ پہلی دفعہ اگر امام اپنی امامت دے جماعت کے ساتھ منائے، بہت بڑا شرف تھا۔ مولا نے اس کو خاص طور پہ مینشن کیا اور جماعت نے بھی آمین کہا اور بہت خوش ہوئی کہ وہ مناسب ابھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں اور بھی پرابلمس کھڑی ہیں۔ اب یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یعنی کہ تنزانیہ، کینیا، یوگانڈا، انڈیا، پاکستان وغیرہ، ماں باپ نے فرمایا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو فیوچر ابھی ہے وہ بہت اچھا ہے، 30 برس، 40 برس، 50 برس اس کے چڑھنے کے برس ہیں، یہاں اچھا رہے گا، اور اب تم اپنے ان ملکوں کو چھوڑ کے وہاں مت جاؤ۔ صاحب نے 2 دفعہ لفظ نکالے، ایک تو یہ تھا ڈو ناٹ forsake your country for the sake of industrialized country، اور دوسری دفعہ صاحب فرمایا ڈو ناٹ abandon your country for the sake of industrialized country، یعنی اپنے اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ مت جاؤ۔ ادھر آہستہ آہستہ جو پرابلمس آج سے 20، 25، 30 برس پہلے تھی، اب وہ پرابلمس مٹ رہی ہیں، اور یہ پرابلمس انڈسٹریلائز کنٹریز کے اندر نئی پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ اب تم ان ملکوں میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بیٹھے رہو، کیونکہ اس کا آنے والا ٹائم زیادہ اچھا ہے، تمہارے لیے سہولتیں اور پراسپیرٹی ملے گی۔ اس کے اوپر صاحب نے نیروبی میں بھی اور دار السلام میں بھی فرمان کیے، دونوں جگہ لگ بھگ اسی ایک ہی ٹائپ کا میسج ہے، تھوڑے سے الفاظ جدا ہیں۔ مولانا حضرت امام نے اپنے ساتھ آنے والے جو آفیسرز تھے، جو یونیورسٹی کے جو ٹرسٹیز تھے، ان کا بھی ذکر کیا کہ میں اپنے ٹرسٹیز کو ساتھ لے کے آیا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کس طرح سے اور ڈیولپمنٹ کا کام کاج کیا جا سکے۔ مولا نے اشارہ کیا کہ آغا خان یونیورسٹی صرف پاکستان میں رہے اور پاکستان کو ہی اس کا لابھ ملتا رہے تو یہ اتنا اچھا نہیں لگتا۔ میں یہ سوچ میں ہوں کہ کیوں نہ یہ یونیورسٹی کا لابھ دوسرے ملکوں میں بھی مل سکے۔ تو اس قسم کے پلان بن رہے ہیں کہ شاید مولا کوئی ایک کالج کھولے کسی جگہ، یا تنزانیہ میں یا کینیا میں یا کسی اور جگہ، کہ جو پاکستان کی آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوئے، تو پڑھا ادھر جاوے، ڈگری ملے آغا خان یونیورسٹی کی۔ اس قسم کی مولا پروگرس کے پلانس بنا رہے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا حاضر امام ہیلتھ سینٹرز اور یہ جو دوسرے ہمارے ہاسپٹلز وغیرہ ہیں، اس کے بھی پلانس بنا رہے ہیں۔ سوشل سائڈ پہ بھی
مولا کچھ پلان بنا رہے ہیں. وہ سب چیزیں آپ کے سامنے کھول کے نہیں کہہ سکتا. جیسے جیسے یہ چیز بنتی جائے گی مولا خود ان کو ظاہر کرتا جائے گا. تو مولانا حاضر امام جماعت کی بھلائی کے لیے اور جماعت کے علاوہ ان ملکوں کی بھلائی کے لیے کہ جن ملکوں میں ہماری جماعت رہتی ہے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے کہ اسماعیلیوں کے رہنے کی وجہ سے نامدار آغا خان ہماری اتنی ہیلپ کرتے ہیں، مولانا حاضر امام اس قسم کی اسکیمز بنا رہے ہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ مولانا حاضر امام کی ظاہر بھانے جتنی بھی خدمت اور ہیلپ کر سکے ہم ہیلپ کریں. میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں، مگر یہ کہتا ہوں، وجہ نہیں بیان کروں گا. مومنوں، ہمارے اسلام کے اندر خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر دسوند کا جو زور دیا ہے، حالانکہ دسوند کا نام قرآن میں نہیں عشر کا نام ہے. عشر یعنی 10% زکوٰۃ ادھی ٹکا، تو یہ ملا کے 12.5% آج کی بتی دسوند ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ رسول کا حق ہے، مگر تمہاری آوک میں سے دسوند کے علاوہ ایکسٹرا تم اپنے غریب بھائیوں کی اور بہت نیچے پڑے ہوئے دکھ دلدر میں پڑے ہوئے انسانوں کے لیے بھی کچھ مدد کرو. ہمارے اوپر یہ فرض ہے. اگر میں پیسے والا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، اور میرا کوئی بھائی بھوکا رہتا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور پیٹ بھر کے ملتا نہیں، تو ہے کہ میرے کھانے کے اوپر مجھ کو تو وہ کھانا بھی نہیں اچھا لگے. ادھر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. میری عرض یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑی سی خیرات ضرور کرو، اور یہ خیرات کا سب سے اچھا ایک دروازہ مولا نے کھول دیا ہے، اور وہ ہے آغا خان فاؤنڈیشن. آپ ہر مہینے 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 جتنی آپ کی توفیق ہوئے اتنے ڈالرز جو آپ آغا خان فاؤنڈیشن کو دیتے رہو گے. مولا کے اوپر کوئی احسان نہیں کرو گے، خود کے اوپر احسان ہوئے گا. یہ پیسے $1 دو گے تو یہ دوسری ایجنسیاں اس کے سامنے $1, $2 دے کے یہ $4 سے $5 بن جائیں گے. آپ کا $1 $4-5 بن جائیں گے. اور یہ چیزیں مولانا حاضر امام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر صرف اسماعیلیوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، چاہے وہ کافر ہوگا، چاہے مسلمان ہوگا، چاہے ہندو ہوگا، کوئی بھی ہوگا، سب کے لیے اس کے اندر سے امام ان لوگوں کے لابھ کی چیزیں، جیسا کہ ہیلتھ ہے، جیسا کہ ایجوکیشن ہے، جیسا کہ ان کی رہنے کی چیز ہے، کوالٹی آف لائف ہے، ان کے اندر امام یہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ خرچ مولانا حضر امام کے ہاتھ سے ہوگا، یہ تو خوش نصیبی بہت بڑی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو. ہمارا حضر امام خیرات نہیں دیتا، لیکن ہم یہ خیرات دوسروں کے لیے دیتے ہیں، اور خیرات کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. خیرات کرنے سے بہت سی مشکلیں، آفتیں دفع ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان خوشحال بنتا ہے. ظاہری دیدار کی میں جو بات کر رہا تھا دینداروں، مولانا حاضر امام کا ظاہری دیدار کرنے سے اس کی آنکھوں میں سے نکلے ہوئے جلوے کی، نور کی جو کرنیں، وہ وائبریشن ہمارے اندر جو آتی ہیں، اس سے ہمارا دل پاک صاف ہوتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، ہمارے اعمال اچھے بنتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، بدیاں برائیاں چلی جاتی ہیں، اور ہم کو برکتیں، نوازشیں، رحمتیں ملتی ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے گا، حقیقتی سمجھ دے گا، آفتیں، بلائیں، مشکلیں، تکلیفیں، بیماریاں دفع دور کرے. مولا جملے جماعت میں، کتب قبیلے میں سکھ، شانتی، محبت، اتفاق، صلاح، سمت دے گئے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولا آپ کو خوشیاں دے گئے، برکتیں دے گئے، آسانیاں دے گئے. مولا آپ کو دین دنیا کے اندر اونچا اٹھاوے، ظاہری دیدار بھی دے گئے، باطنی دیدار بھی دے گئے. سکھی رہو، آباد رہو.